اگر آپ نے اب تک دا بلینک پیج آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ براڈر ویو کے ایپیسوڈ نمبر 348 میں ہم نے ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹم پہ بات کی تھی، جو کہ آج دنیا کے اکثر ملکوں میں آپ کو نظر آتا ہے، انکلوڈنگ مینی مسلم کنٹریز۔ اور مزے کی بات یہ بھی ہے کہ اکثر وہ مسلمان ملک بہتر حالت میں ہیں فائنینشلی جہاں پر ویسٹرن ڈیموکریسی نہیں ہے، سوائے ایک دو ایکسیپشنز کے۔ مثال کے طور پر اگر آپ مڈل ایسٹ کو دیکھیں تو اکثر دنیا کے امیر ترین مسلمان ملک آپ کو وہیں نظر آتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی ویسٹرن ڈیموکریسی نہیں ہے، کنگڈمز ہیں وہاں پر۔ ایون اگر آپ ایران کو دیکھیں تو دنیا بھر کی پابندیوں کے باوجود ایران اسٹل سروائیو ہی کر رہا ہے اور کئی انڈیکیٹرز پر ان مسلمان ملکوں سے بھی آگے ہے جہاں پر ویسٹرن ڈیموکریسی ہے۔ ناؤ سم میں آرگیو کہ یہ جو امیر ملک ہیں مڈل ایسٹ کے، یہ اس لیے امیر ہیں اور اس لیے ویسٹرن ڈیموکریسی والے مسلمان ملکوں سے بہتر ہیں کیونکہ ان کے پاس تیل ہے، اسی لیے یہ خوشحال ہے۔ تو اگر ایسا ہی ہے تو افریقہ کے کئی ملکوں کے پاس بھی تو بہت سارے وسائل، بہت سارے ریسورسز موجود ہیں، لیکن وہ آج بھی غریب ملک ہیں اور وہاں پر بھی ویسٹرن ڈیموکریسی ہے۔ نائجیریا کو ہی دیکھ لیں، نائجیریا کے پاس بھی تو بہت سارا تیل ہے، اوپیک کا ممبر ہے، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ نائجیریا اس طرح امیر نہیں ہے جس طرح اوپیک میں شامل مڈل ایسٹ کے دوسرے ملک امیر ہیں؟ فرق اگر ہے تو وہ یہ کہ نائجیریا کے اندر مڈل ایسٹ جیسی بادشاہتیں نہیں ہیں۔ بہرحال ویسٹرن ڈیموکریسی میں کیا کیا خرابیاں ہیں، اس کے اندر کیا کیا کچرا ہے، اس پہ ہم ایپیسوڈ نمبر 348 میں بات کر چکے ہیں اور اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ایپیسوڈ نہیں دیکھا تو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اور ساتھ ہی ہم نے اس کے الٹرنیٹ گورننس سسٹمز پر بھی بات کی تھی۔ مثال کے طور پر چینی نظام حکومت کیا ہے، چائنیز جو گورننس سسٹم ہے وہ کس طرح کا ہے، اور اسلامی گورننس سسٹم کیا ہے۔ ان کے علاوہ بھی دنیا میں اور بھی دوسرے نظام ہیں، لیکن یہ دو قابل ذکر نظام ہیں، اور ان میں سے ایک یعنی جو چینی نظام حکومت ہے یہ نافذ بھی ہے، امپلیمنٹڈ بھی ہے، اور اس کے ریزلٹس بھی اچھے آ رہے ہیں۔ چین کی ترقی سب کے سامنے ہے، البتہ اس کے اندر بھی بہت سارے لوپ ہولز موجود ہیں۔ بہرحال دوسرا ہم نے اسلامی نظام حکومت کی بات کی تھی، اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اور جو گورننس سسٹم ہے اس کی بات کی تھی، جو کہ پاسٹ میں امپلیمنٹ بھی ہوا ہے، ریزلٹس بھی دیے ہیں اس نے، اور کامیاب نظام حکومت بھی ثابت ہوا ہے۔ لیکن اس وقت یہ نظام دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، کسی بھی مسلم ملک میں یہ نظام حکومت موجود نہیں ہے جسے آپ اسلامی نظام حکومت کہتے ہیں۔ مکمل طور پر تو یہ نظام کہیں موجود نہیں، البتہ اس کے کچھ حصے ایسے ہیں، کچھ ایلیمنٹس اس کے ایسے ہیں جو کہ مسلمان ملکوں نے امپلیمنٹ کر رکھے ہیں ڈیموکریسی کے ساتھ ساتھ، یعنی جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے اس کے ساتھ ساتھ، جبکہ مکمل طور پر یہ نظام اس وقت رائج نہیں ہے، کہیں بھی رائج نہیں ہے۔ اور دنیا بھر میں کئی مسلمان ملکوں میں ایسی تحریکیں ضرور جاری ہیں کہ یہ جو اسلامی نظام ہے اس کو نافذ کر دیا جائے۔ اور ریسنٹ پاسٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو افغانستان کے اندر یہ اسلامی نظام رائج ہونے کی کوشش کی گئی تھی سوویت یونین کی شکست کے بعد، لیکن ابھی یہ سسٹم صحیح طرح سے امپلیمنٹ ہوا ہی نہیں تھا۔ انیشل فیزز میں تھا کہ امریکہ نے وہاں پر حملہ کر دیا تھا، اور پھر وہ جو افغان قوتیں یہ نظام لاگو کرنا چاہتی تھیں یہ بھی 20 سال سے امریکہ کے ہی خلاف لڑ رہی ہیں۔ اور اب بھی جو پیس ٹاکس ہوئی ہیں امریکہ اور افغان طالبان کے بیچ، اس میں سب سے پہلا جو مین مدعا تھا دونوں فریقین کے بیچ، امریکہ اور طالبان کے بیچ، وہ بھی یہی تھا کہ افغانستان میں نظام حکومت کیسا ہوگا، whether it will be Islamic governance system اور ویسٹرن ڈیموکریسی، جس پہ افغان طالبان کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اور ان کا ماننا تھا کہ اگر ہم یہی امریکی اور ویسٹ کا نظام افغانستان میں رکھتے حکومت کے لیے تو 20 سال سے ہم امریکہ کے ساتھ لڑتے ہی کیوں؟ اگر ہم نے صرف حکومت ہی لینی تھی امریکہ سے تو کب کا معاہدہ کر چکے ہوتے، ہم ویسٹرن ڈیموکریسی کے تحت ہم کب کا افغانستان کے اوپر رول کر رہے ہوتے۔ اور افغان طالبان نے یہ بات صاف کر دی کہ اگر ہم یہ نظام امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو جڑا ہوا فائنینشل سسٹم بھی ہے جس کو امریکہ کنٹرول کر رہا ہے گلوبلی، اس کے ذریعے انڈائریکٹلی امریکہ کی ہی حکومت افغانستان کے اوپر رہے گی۔ اس لیے ہمیں یہ سسٹم نہیں چاہیے، ہم اپنا سسٹم یہاں پر لاگو کریں گے جو کہ اسلامک گورننس سسٹم ہے، اس کے تحت افغانستان کی حکومت چلائی جائے گی۔ اور کچھ یہی بات چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز میں بھی لکھی ہے۔ وہاں کے انٹلیکچوئلز بھی یہ مانتے ہیں کہ ویسٹ کے دنیا پہ کنٹرول کا ایک بڑا ٹول ان کا دیا ہوا ڈیموکریٹک سسٹم ہے جسے ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹم کہا جاتا ہے۔ لہذا افغانستان کے اندر اس اسلامی سسٹم کا آنا تو طے بات ہے امریکہ کے جانے کے بعد۔ اگر یہ نظام وہاں پر کامیاب ہوتا ہے
تو پھر اس کو پاکستان یا دوسرے ملک ایڈاپٹ کر سکتے ہیں اگر یہ نظام وہاں پر کامیاب ہوتا ہے تو۔ پاکستان کی جہاں تک بات ہے تو پاکستان کے اندر ہے تو ویسٹرن ڈیموکریسی، لیکن پاکستان کی کنسٹیٹیوشن کی پہلی لائن کہتی ہے کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کی ہے۔ That means there is only one ruler of this universe، اور دنیا میں نظام بھی اسی کا ہی چلے گا، قانون اسی کا چلے گا، یہ پاکستان کا کنسٹیٹیوشن کہتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا کنسٹیٹیوشن یہ بھی کلیئرلی کہتا ہے کہ یہاں کوئی ایسا لا نہیں بن سکتا جو کہ اسلامی ٹیچنگز کے خلاف ہو۔ اب یہ باتیں واضح طور پر پاکستان کے کنسٹیٹیوشن میں لکھی ہوئی ہیں، اور یہی وہ باتیں ہیں پاکستانی کانسٹیٹیوشن کی جن کے بلبوتے پہ بڑے آرام کے ساتھ اسلامی نظام پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت دیتا ہے۔ اور یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ پوائنٹس ہیں پاکستانی کانسٹیٹیوشن کے اندر جو کسی بھی دوسرے ایسے ملک کے کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے جہاں پر ویسٹرن ڈیموکریسی ہو۔ لیکن پریکٹیکلی پاکستان کے اندر سودی بینکاری بھی چل رہی ہے جو کہ انٹرسٹ والی بینکاری ہے، اور کئی وہ چیزیں ہیں جو کہ غیر اسلامی ہیں۔ اس کا مطلب کہ وہاں ایک ونڈو اوپن ضرور ہے اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے، لیکن کوئی ایسی سیاسی جماعت موجود نہیں ہے جو کہ پریکٹیکلی اس چیز کو امپلیمنٹ کروا سکے۔ اور جو تنظیمیں اسلامی نفاذ کی بات کرتی ہیں پاکستان کے اندر، ان میں بھی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنا اسکوپ نہیں ہے کہ وہ اس بڑے آبجیکٹیو پر کام کر سکیں۔ اوپر سے پاکستان کی اکنامیکل کنڈیشن بھی اس لیول کی نہیں ہے فی الحال کہ پاکستان اتنا بڑا اسٹیپ اٹھا سکے۔ البتہ اگر پاکستان کی اکانومی اوپر اٹھتی ہے اور وہاں پر کسی ایسی تنظیم کی حکومت بنتی ہے جو کہ اس نظام کے نفاذ کی حامی ہو، تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشن میں ایک فریم ورک ضرور موجود ہے پاکستان کے اندر۔ اور یہی وہ باتیں ہیں جس وجہ سے پاکستان مستقل طور پر نظروں میں رہتا ہے کہ اس کے کانسٹیٹیوشن میں بہت ساری چیزیں بہرحال موجود ہیں جو کہ اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے انف ہے۔ ادھر بنگلہ دیش کے اندر بھی سٹرگل نظر آ رہی ہے، وہاں پر بھی کئی ایسی بڑی جماعتیں ہیں جو کہ اسلامی نظام کا نفاذ چاہتی ہیں۔ البتہ جب بنگلہ دیش 1971 میں بنا تھا تو اس کی بنیاد سیکولرزم پر ڈالی گئی تھی، جس کو پبلک کے اندر جو دینی حلقہ ہے اس کی طرف سے پذیرائی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ they didn't like it کہ بنگلہ دیش ایک سیکولر ملک بنے، کبھی بھی انہوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ لیکن تب بنگلہ دیش بڑی حد تک انڈیا پہ ڈیپینڈنٹ تھا، اور انڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشنز جاری رکھنے کے لیے انڈیا کے ہی طرز کا سیکولر ڈیموکریٹک سسٹم بنگلہ دیش کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ البتہ پھر جب شیخ مجیب الرحمان کو قتل کر دیا جاتا ہے اور پھر جب ضیاء الرحمان صاحب آتے ہیں تو انہوں نے 1977 میں 5th امینڈمنٹ کی بنگلہ دیش کے کانسٹیٹیوشن میں، اور اس کے اندر شیخ مجیب الرحمان کے بنائے ہوئے کانسٹیٹیوشن میں سے سیکولرزم والا ایلیمنٹ ہٹا دیا، اور پھر اس کے بعد 1988 میں محمد ارشاد صاحب نے اسلام کو بنگلہ دیش کا آفیشیل مذہب قرار دے دیا، یعنی بنگلہ دیش کا جو آفیشیل ریلیجن ہے وہ اسلام ہے۔ اور اس کے بعد 22 سال تک وہاں کی دینی جماعتیں کوششیں کرتی رہیں کہ ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹم کی جگہ بنگلہ دیش کے اندر اسلامی نظام رائج ہو جائے۔ لیکن جناب 22 سال کے بعد 2010 کے اندر کیا ہوتا ہے کہ تب تک شیخ حسینہ صاحبہ کی حکومت آئی ہوئی ہوتی ہے، اور اسی دوران بنگلہ دیش کے اندر سیکولر فورسز ایک بار پھر طاقتور ہو جاتی ہیں، اور بنگلہ دیش کی کانسٹیٹیوشن میں ضیاء الرحمان صاحب نے جو 5th امینڈمنٹ کی تھی جس میں انہوں نے سیکولرزم کو کانسٹیٹیوشن سے ہٹا دیا تھا، اس امینڈمنٹ کو 2010 میں غیر قانونی قرار دے دیا جاتا ہے شیخ حسینہ صاحبہ کی حکومت میں، اور اسلام کو جو بنگلہ دیش کا سرکاری مذہب ڈکلیئر کیا گیا تھا 1988 کے اندر، اس کو بھی ختم کرنے کی بھرپور کوششیں کی جاتی ہیں۔ لیکن دینی جماعتوں کی طرف سے احتجاج کے خطرے کے باوجود یہ چیز ایز اٹ از چھوڑ دی جاتی ہے کہ اسلام آفیشیل مذہب ہے بنگلہ دیش کا۔ تو بنگلہ دیش کے اندر بھی اسلامی نظام کے نفاذ کی کوششیں کبھی اپ رہی ہیں کبھی ڈاؤن رہی ہیں، یعنی کبھی ایسا ٹائم آیا ہے ہسٹری میں کہ یہ جو دینی جماعتیں ہیں یہ بڑا آگے لے گئی ہیں ان چیزوں کو، اور بڑی کامیابیاں انہوں نے حاصل کی ہیں، اور کبھی یہ جماعتیں بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی ہیں، اور ایک بھرپور مقابلہ وہاں پر سیکولرز کے بیچ اور مذہبی جماعتوں کے بیچ جاری ہے اس سلسلے میں۔ لہذا اسلامی نظام وہ گورننس سسٹم ہے جو کہ ابھی تک کسی مسلمان ملک کے اندر موجود ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ تین وہ ملک ہیں، خاص طور پر افغانستان، پاکستان اور بنگلہ دیش، جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا، یہ ایسے ملک ہیں دنیا میں جہاں پر ایک پورا پریاس مسلسل جاری ہے۔ دنیا میں اس طرح کی ایفرٹس آپ کو اور کہیں بھی نظر نہیں آتی دوسرے مسلمان ملکوں کے اندر جتنی ان تین مسلمان ملکوں کے اندر یہ ایفرٹس جاری ہیں کہ اسلامک گورننس سسٹم نافذ کیا جائے اور دنیا میں اس کو سکسیسفل بنا کے دکھایا جائے۔ ٹو سیٹ اے ایگزامپل،
اب مین سوال اسٹل یہ رہتا ہے جو کہ ہم نے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کور کرنا ہے، کیونکہ یہ اتنا ڈیپ ایشو ہے اور یہ اتنا سنجیدہ ٹاپک ہے کہ اس کو چند منٹ میں سم اپ کرنا بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اسلامی نظام میں ایسا کیا ہے کہ ان مسلم ممالک کے اندر اتنی شدت کے ساتھ یہ تحریکیں چل رہی ہیں کہ اس نظام کو اینی ہاؤ امپلیمنٹ کیا جائے۔ ایک تو بہت بڑی مسکنسیپشن جو پھیلائی گئی ہے ویسٹرن میڈیا کے ذریعے وہ یہ ہے کہ اسلامی نظام کوئی رuthless قسم کی چیز ہے، اور IS جیسی پروکسیز جن کا اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے دور دور تک، ان کے ذریعے اس نظام حکومت کو عوام کی نظروں میں مزید خراب کر کے دکھانے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں، which is utter nonsense۔ اور اکثر لوگ اس سسٹم کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں کہ یہ کوئی بے رحمانہ قسم کا نظام حکومت ہے، لیکن ان کو اس چیز کا کوئی علم ہی نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان کی اس سسٹم کے بارے میں کوئی پراپر ریسرچ ہوئی ہوتی ہے۔ اگر آپ کیئرفلی دیکھیں گے تو اس نظام کے اندر بعض ایسی بہترین چیزیں اسلام نے دی ہوئی ہیں جو کہ کرپشن، غربت اور بیڈ گورننس کے مسائل کو حل کرنے میں بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہو سکتی ہیں، اور اس نظام حکومت کے بارے میں مزید ہم آپ کو اگلے ایپیسوڈز میں بتاتے رہیں گے۔